ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 169 میں فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طویل اوپر سے بات آ رہی ہے، ایک بات بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد نااہل لوگ وارث بن گئے، کچھ طبقہ گئے، قوم گئی، ان کے بعد پھر ان کی جو اولاد آئی تو وہ نااہل لوگ تھے، اور ان کے ہاتھ میں کتاب آ گئی، تورات آ گئی، انجیل آ گئی، آج کا ہمارا سبجیکٹ سمجھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں قرآن آ گئی۔ نااہل لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں قرآن آ گئی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یأخذون عرض هذا الادنى، وہ دنیا کی کمائی، دنیا کے ٹکڑے لے لیتے ہیں قرآن کے بدلے میں، اور قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن ہے ان کے پاس، قرآن کا علم ہے ان کے پاس، پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے، ترجمہ کرنا آتا ہے، تفسیر جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن وہ قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ جسٹ کمائی کا ذریعہ ہے، دنیا کے ٹکڑے کما لیتے اسے، اتنے 1000 روپے لے لیا، کپڑا لے لیا، نذرانہ لے لیا، ہدیہ بول کے لے لیا، ریزنز کچھ بھی بناتے رہتا ہے، دنیا کما لیتا ہے۔ یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، اور ان کو معلوم رہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، دین کے نام سے دنیا کما رہے ہیں، قرآن سے دنیا کما رہے ہیں، ان کو معلوم ہے غلطی ہے، لیکن وہ کہتے کیا ہے؟ سيغفر لنا، اللہ بڑا ہے جی، معاف کر دیتا ہے، یہی الفاظ ہے، سيغفر لنا، یہی غلطیاں بنو اسرائیل کرے، سابقہ اقوام یہ غلطیاں کرے جو آج ہم میں ہو رہے ہیں، سيغفر لنا، ہماری مغفرت ہو جاتی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر دوبارہ ان کے پاس پھر دنیا آئی پھر لے لیتے ہیں، پیسہ جہاں سے آ رہا آن دو بھائی، ختم قرآن کے نام سے آ رہا تو آن دو، کیا بولتے سو یاسین پڑھ رہے ہیں مزار کے پاس بیٹھ کے تو آن دو، غلے پہ تلاوت ہو رہی تو ہون دو، اور کیا کیا طریقے ہیں، بس پیسے آئے تو بس جہاں سے آتے آن دو۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں یہ باتیں بولنے سے، مگر قرآن کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، قرآن دنیا جو اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں یہ گھٹیا قیمتیں وصول کرتے ہو تم، ثمنا قلیلا، پیسہ بڑا بھی اگر ہو اللہ تعالیٰ اس کو قلیل کا نام دے رہا ہے، چھوٹا گھٹیا، کیا چند روپیوں کے بدلے میں قرآن، اس کے لیے نازل ہوا تھا قرآن تاکہ تم قرآن کو اپنا دھندا بنا لو، اس کے لیے آیا تھا قرآن۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، وہ کرتے جاتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے، صرف مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی دنیا کی بھی بات کر رہا ہوں، قرآن ان کے لیے، ہمارے گھر میں قرآن کیوں ہے؟ قرآن ہے، غلے کے قریب قرآن رہنا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غلے میں برکت ہو جاتی ہے، گھر میں پہلے قرآن جانا تو گھر میں اچھی جو ہے برکت ہو جاتی ہے، جہیز کی لسٹ میں جو ہے پہلے قرآن لکھ دینا تاکہ اس کے اندر برکت ہوگی۔ قرآن آیا تھا پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، مگر عالم سے لے کر جاہل تک، دیندار سے لے کر دنیا تک، جس کو دیکھتے جاؤ بس قرآن سے اس کو اپنی دنیا کا فائدہ چاہیے، بس یہ چھوٹی دنیا 40 50 60 70 سال کی دنیا، بس اس دنیا کا فائدہ چاہیے اس کو، اور کہتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، غلطی ہے بھی اللہ بڑا ہے معاف کر دینے والا، یہی بولتے ہیں اللہ معاف کر، ڈر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر اگر دوبارہ معاف کر دے گا کہیں گے، پھر وہ آ جائے موقع پھر دنیا کما لیں گے، بار بار دنیا کمائیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے یہ جو قرآن جانتے ہیں، جو تفسیر جانتے ہیں، جو اللہ کے کلام کے بھیجے ہوئے معنی کو سمجھتے ہیں، کیا ان سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ بیان وہی کریں گے جو قرآن میں ہے؟ بدل دیتے ہو تم، باتوں کو چھپاتے ہو تم، جی کیا تم سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، ایسا نہیں کہ وہ جاہل تھے نہیں جانتے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک بات فرما دیا کہ جو لوگ دنیا کماتے ہیں دین کو بیچ کر، اور بس امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دیتا، اللہ معاف کر دیتا، غلطیاں کرتے جاتے اور کہتے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ دیا ہے فخلف من بعدهم خلف، نااہل لوگ فرمایا، نااہل، نالائق، گمراہ لوگ ہیں،